تو بچے کا ایک پیکج بتاتا جاؤں. کبھی بچوں کو دعا ضرور کروایا کریں، اور بچوں کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں. سلطان محمود غزنوی جہاں اولیاء سے دعائیں لیتا تھا، جہاں تہجد پڑھتا تھا، جہاں تسبیح پڑھتا تھا، جہاں نیک بادشاہ تھا، اللہ کا ولی تھا سلطان محمود غزنوی. 1974 میں غزنی افغانستان میں زلزلہ آیا اور سلطان محمود غزنوی کی قبر پھٹی. 1000 سال کے بعد بھی اس کا جسم ویسے کا ویسے پڑا ہوا تھا. بولیا اسی مرنا ناہی گور پیا کوئی ہور. اے بلے شاہ نے کہا ہم مریں گے نہیں، قبروں میں کوئی اور جاتے ہیں. اللہ کے عاشق زندہ ہوتے ہیں. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب. تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. اس کی زندگی میں تہجد، نفل، اعمال سب کچھ تھا، لیکن پتہ کیا کرتا تھا؟ جب بھی کوئی منزل پہ جانا ہوتا تھا سلطان محمود غزنوی کو، جب بھی کسی منزل پہ جانا ہوتا تھا بچوں کو جمع کرتا تھا. اللہ اکبر. اور ان کے لیے بہت اچھی چیزیں بنواتا. ان کے لیے بہت اچھی چیزیں بنواتا سلطان. غذا، کھانے، چیزیں، اور چیزیں بنوا کے پھر ان کو بٹھاتا اور کہتا دیکھو میں دعا کروں گا تم آمین کہنا. اتنا آزمودہ عمل ہے. زندگی کا کوئی منزل، کوئی کمال چاہیے. آپ کو عزت چاہیے، آپ کو رزق چاہیے، آپ کو صحت چاہیے، آپ کو شفا چاہیے، مقدمات سے خلاصی چاہیے، بڑا گھر چاہیے، بڑا در چاہیے، حج بیت اللہ کی زیارت چاہیے، حج عمرہ بار بار چاہیے. زندگی کی کوئی منزل ہے، اب کہتے ہیں ناممکن ہے. ایسے بچوں کو پکڑ، چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، ان کی خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، پر وہ خطائیں نہیں ہوتی. ان لوگوں کو ان بچوں کو ان سے دعائیں کرائیں. انوکھے راز ہیں ان کی دعاؤں میں، انوکھے راز ہیں ان کی دعاؤں میں، انوکھے کمالات ہیں ان کی دعاؤں میں، انوکھی برکتیں ہیں. میں نے جس کو بھی بتایا، دیکھو حدیث میں آتا ہے اگر بے زبان اور بچے نہ ہوتے، غور سے سننا اس حدیث کو، اگر بے زبان اور بچے نہ ہوتے تو اللہ بندوں کے گناہوں، اتنے گناہ کہ اللہ ایک قطرہ بارش کا نہ برساتا، سبزہ نہ ہوتا، چیزیں نہ ہوتی. اگر بے زبان اور بچے نہ ہوتے. یہ حدیث میں مبارکہ عرض کر رہا ہوں، اس کا مفہوم. کبھی ہم نے سوچا کہ ان بے زبانوں کی وجہ سے اور ان بچوں کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں اور روٹی کھا رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں اور بچے ہوئے ہیں، تو کبھی ان بے زبانوں اور بچوں کے ساتھ کوئی معاملہ کر لیں. آئیں پھر آج آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں، بڑی کام کی چیزیں ہیں، بہت کام کی چیزیں. انارکلی لاہور میں ہر بندہ شوق سے
ایک فالودہ پینے جاتا ہے، اس کا نام ہے یوسف فالودے والا. آپ میں سے پتہ نہیں کسی کا واسطہ پڑا یا نہیں پڑا. انارکلی میں، لاہور میں فالودے کی اور دکانیں بھی ہیں. کسی نے اس سے پوچھا فالودے کی دکانیں تیرے مقابلے میں بڑی لگی، ناکام کیوں ہو جاتی ہیں اور تیرا ہی فالودہ بکتا ہے؟ یہ انارکلی کے تھانے کا SHO تھا، مجھے یاد ہے، مر گیا بیچارہ ریٹائر ہو کے. اس نے مجھے یہ بات بتائی. یہ تھانے کے ساتھ ہی اس کی دکان ہے آگے کر کے. اس نے کہا جن بے زبانوں کی وجہ سے اللہ روزی دیتا ہے ان کی روزی میں نے اپنے ذمے لے لی ہے. بڑی کام کی بات ہے. جن بے زبانوں کی وجہ سے اللہ روزی دیتا ہے ان کی روزی میں نے اپنے ذمے لے لی ہے. اس کے ذمے کیا؟ روزی تو اللہ کے ذمے ہے. کہا میں دو کام کرتا ہوں. ایک تو چھوٹے بچوں کو کھلاتا ہوں، ان سے دعا کراتا ہوں. چھوٹے بچوں کو کھلاتا ہوں، ان سے دعا کراتا ہوں. اور ایک قبرستان کے کیڑے، چڑیاں، کوے، پرندے، ان کی غذاؤں کا اہتمام کرتا ہوں. ایک بچوں سے دعا کراتا ہوں. کرا کے دیکھو بچوں سے دعا. غریبوں کے بچے ویسے ہی بہت سارے ہوتے ہیں. میرے پاس ایک گدھا ریڑی والا آیا، کہنے لگا یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں. میں کہا بچے کتنے ہیں؟ کہہ رہے آپ کی دعاؤں سے غالباً 8 یا 9 بچے اس نے بتائے. میں نے کہا 8-9 اسم اعظم تیرے پاس ہے، تو کہتے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تیرے پاس اتنا کچھ ہے، تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. کہہ رہے کیا کروں؟ میں نے کہا دعا منگوانا آتی ہے؟ کہہ رہے نہیں، میں تو مولوی صاحب کو بلاتا ہوں، وہ ختم دے جاتے ہیں، دعا کر دیتے ہیں. میں نے کہا اللہ کا بندہ وہی حلوہ خود کھا جایا کر، وہ روٹی خود کھا. کہنے لگے میں تو ان پڑھ ہوں. میں کہا گر میں بتاتا ہوں. تو بچوں کو سامنے بٹھا، میٹھی چیز پکواتا ہے پکوا، لیکن پہلے نہ کھلانا، بچے بھاگ جائیں گے، تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے. ان سامنے رکھ، اور پھر جو اللہ سے مانگنا ہے، دولت، دنیا، چیزیں، نعمتیں، رزق، آخرت مانگ. اور بچوں کو کہے آمین کہے. اور وہ کبھی ادھر چھیڑیں گے کبھی ادھر چھیڑیں گے. اللہ والے ان معصوموں کا عالم یہ ہے کہ ان کی غفلت کی آمین بھی اللہ کے ہاں قبول ہے. غفلت کی آمین بھی قبول ہے. غفلت کی آمین. اور بچوں کو تو کہے آمین کہے، اور وہ آمین کہتے رہیں تو دعا کرتا رہے. اس کے بعد انہیں کھلا دے. روز کر دعا، ہفتے کے بعد کر، 2 ہفتے کے بعد کر، ہفتے میں 1 بار کر، جب بھی کر، مسلسل دعا کر. ایک گھر میں جو روٹیاں بچیں 1-2 روٹیاں زائد پکا لے، ان کے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال، پانی رکھ. کوئی باجرہ، کوئی جوار، کوئی مکئی، کوئی چاول، کوئی گندم، یہ بھی مکس کر کے رکھ اور پرندے کھائیں. اور جب پرندے کھائیں گے پھر تو اللہ کی مدد کو دیکھ، پھر تو رزق دیکھ، تو وسعت دیکھ. اور وہ کچھ عرصے کے بعد میرے پاس آیا، اور صحیح بات بتاؤں، گدھا ریڑی والا بوڑھا ہو گیا تھا، ساری عمر. وہ کہنے لگا میں گدھے کا پیٹ بھی آج تک میرا نہیں بھرا، اور میرا بھی پیٹ بھی کبھی نہیں بھرا. میرا تو گدھا بھی ہمیشہ بھوکا رہتا تھا، اور میں بھی بھوکا رہتا تھا. اور جب سے مجھے آپ نے بے زبانوں کے بارے میں بتایا ہے،
یہ بچے بے زبان ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ کہنے لگے جب سے میں نے دو بے زبانوں کے ساتھ معاملے کیے ہیں، بس ٹھیک ہے، اللہ نے میری غذائی نظام بڑھا دیا۔ آج تک میں بھی بھوکا رہا اور میرا گدھا ہی بھوکا رہا، اور جب سے میں نے یہ کرنا شروع کیا ہے میں بھی صحت مند ہوں، پیٹ بھرتا ہوں اور میرا گدھا بھی پیٹ بھرتا ہے۔ کہنے لگے اتنے مرلے کا پلاٹ ہی ایک لیا، اتنے مرلے کا پلاٹ ایک لیا، بیٹے کو موٹر سائیکل خرید۔ میں نے کہا تو گدھا ہی تو ہی چھوڑ دے گدھے کو، تو بھی کچھ اور کر۔ کہہ رہا نا سائیں بس گدھے کے ساتھ میری دوستی ہے، پر اللہ نے مجھے دیا ہوا ہوتا ہے۔ بچوں سے دعا کرائیں اور بے زبانوں کی غذا کا خیال رکھا۔ اور حدیث میں آتا ہے اگر بچے نہ ہوتے اور بے زبان نہ ہوتے، اللہ پاک بندوں کو، زمین والوں کو ایک قطرہ بارش کا نہ دیتا، ایک گندم دانہ اور ایک غذا کا ذرہ نہ دیتا، جتنے ہمارے گناہوں کی وجہ سے زمین کالی ہو گئی ہے۔ بنی اسرائیل نے صرف ایک گناہ کیا تھا کہ ہفتے کے دن اللہ نے فرمایا کہ شکار نہ کرو، انہوں نے شکار کیا، پھر سبت فقلنا لہو کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم نے ہماری نافرمانی کی ہے، جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ، بندر بن جاؤ۔ ہم نے کتنی نافرمانیاں کی، مدینے والی کی، کملی والی کی دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ نے ہماری شکلوں کو مسخ نہیں کیا۔ اور یہ جو دو عمل ہیں، یہ دو عمل بہت پرتاثیر ہیں رزق کے لیے اور رزق روحانی کے لیے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کوئی دنیا میں جنید بغدادی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، بایزید بستامی، فلاں بزرگ سنتے تھے، میں بھی بزرگ بن سکتا ہوں؟ میں نے کہا رب وہی ہے، اس کی کریمی وہی ہے، تو کیوں نہیں بن سکتا؟ تو کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا 5 کام کر لے، اللہ تجھے ولایت دے گا انشاءاللہ۔ اور آج وہ جوان ولی ہے، میں اکثر اس کو فون کر کے دعاؤں کا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے لیے دعا کر دینا۔ جوان ہے، کوئی 28-29 سال کا، اور وقت کا ولی ہے، اس کی نظروں میں ولایت، اس کے جذبوں میں ولایت، اس کے تنہائیوں میں ولایت، اس کے سوچوں میں ولایت، اس کے قدموں میں ولایت ہے، اس کے کاروبار رزق میں طہارت ہے اور ولایت ہے اور رحمت ہے۔ میں نے اس کو 5 کام بتائے تھے۔ ایک تو میں نے کہا تھا ہر وقت باوضو رہنا، اور دوسرا میں نے کہا تھا رزق حلال کی آخری کوشش کرنا، اور تیسرا میں نے کہا تھا بچوں سے دعا کرانا، اے اللہ اپنے غیب کے خزانے سے ولایت کے میرے لیے رستے ہموار کر۔ مولا جب تو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اور جب تو چاہتا ہے پھر رستے خود کھلتے ہیں، راہیں خود کھلتی ہیں، منزلیں خود ملتی ہیں، پھر تو رستے بھی دکھاتا ہے تو راہیں بھی دکھاتا ہے۔ 2 بندوں کے ساتھ دوستی لگائیں تو صرف بچوں کے ساتھ۔ آج سے پہلے بچے درد سر تھے، مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہمارے گھر میں جوائنٹ فیملی ہے، بہت سارے بچے ہیں، درد سر ہوتے تھے۔ اب میں کہتا ہوں یہ بچے نہیں تو اسم اعظم ہے، یہ تو ولی ہیں، میری دعائیں قبول کرائیں گے۔ اللہ جو ہی مسئلہ بھی ہو بچوں کو اکٹھا کرتا ہوں، کوئی ٹافی، کوئی بسکٹ، کوئی چیزیں لے کے رکھ لیتا ہوں، پہلے نہیں دیتا، کھا کے بھاگ جاتے ہیں، رکھ لیتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں میں دعا کرتا ہوں، تم دعاؤں پہ آمین کہنا۔ اور کہا کہ دعاؤں پہ پھر میں وہ آمین کہتے، اور میں گڑ گڑات سے اللہ سے بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے دعا کرتا ہوں، اور اللہ پاک میری ضرورت کو غیب سے پورا کر دیتا ہے،
اور اللہ میری مشکلوں کو حل کر دیتا ہے۔